دیکھیں آپ کے اوپر یہ یسوع کا خون ہے. اگر آپ نے لیا ہے تو بار بار گناہ کرتے ہیں. ایک بار لیا اس منتھ، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کی. بار بار کی توبہ خدا کو پسند نہیں. خدا کے کلام میں زبور 68 اس کی 21 آیت پڑھ کے دیکھ لے. متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو کیا کروں گا میں؟ چیر ڈالوں گا. خدا کو یہ پسند ہی نہیں بار بار گناہ کرنا. گناہ کیا توبہ کی، گناہ کیا نہ. اگر مسیح کے ہو تو پھر مسیح کے پیچھے چلو، پھر مسیح کے پیچھے چلنا سیکھو اور چلتے رہو. لوگ کہے کہ یہ بہن یہ بھائی اب حقیقی مسیحی بن گیا ہے. آپ پہلے جیسے نہ رہے. یسوع کا خون آپ کے لیے میرے لیے بہا. لکھا ہے ورنہ بنائے عالم سے اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور تھا. کتنی بار قربانی کی. لکھا ہے وہ قربانی ہے ساری مسیح کے سائن کو، مسیح کو ظاہر کرتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور اپنے آپ کو قربان کر کے. باپ ابراہیم کو بھی دیکھ لے. خدا نے کہا اپنے بیٹے کو کیا کر میرے لیے؟ اسحاق کو قربان کر. میں دیکھوں تجھے سکھاؤں کہ تو مانداروں کا باپ ہے اور تیری نسل کے لیے میں مسیح کو بھیجوں گا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا دے. کیونکہ وہ اپنا خون ان لوگوں کے لیے بہائے گا، وہ اپنے آپ کو قربان کرے گا. یہ بائبل بتاتی ہے ترتیب سے. بائبل میں قربانی کا سلسلہ خدا نے اپنے لوگوں کو سکھایا جو آج تک بھی لوگ نہیں سمجھتے. جو مسیح کے لوگ ہیں، جو روح سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی خدا تربیت کرتا ہے، وہ اس بید کو جانتے ہیں، باقی لوگ نہیں جانتے. کیونکہ کلام عبرانیوں ہی 9 باب 22 آیت پڑھ کے دیکھیں، وہاں لکھا بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی. یسوع کا خون میرے لیے آپ کے لیے بہا. بڑی قربانیاں تھی. بھیڑ بکروں کی لکھا ہے پہلا پطرس پہلا باب 15 سے 19 آیت پڑھ کے دیکھیں. کسی بکرے اور بچڑے کے خون سے نہیں بلکہ خدا کے بے عیب برے کے خون سے ہماری کیا ادا کی گئی ہے؟ قیمت ادا کی گئی ہے. خدا کے برے بے عیب برے یسوع مسیح کے خون سے میری اور آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے. اب توبہ کر لو، یسوع کے پیچھے چلو. دوسرا پطرس 2 باب 22 آیت پڑھ کے دیکھیں. لکھا ہے کتا اپنی قے کی طرف اور نہائی سورنی دلدل کی طرف. اب توبہ کرتے ہیں، یسوع کے لہو سے واش ہو جاتے ہیں، اب پھر دلدل کی طرف جاتے ہیں، اب پھر گناہ کرتے ہیں، پھر خدا کو دکھ ہوتا ہے. اب اس کو لکھا ہے جو عبرانیوں اب 6 باب پڑھ کے دیکھیں 4 سے 6 آیت. جن کے دل ایک بار روشن ہو چکے ہیں اور روحانی بخشش کا مزہ چکھ چکے ہیں، اگر وہ دوبارہ برگشتہ ہو جائے تو انہیں روح کے لیے توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے. اور جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ یسوع کو کیا کرتا ہے؟ لانیہ ذلیل کر کے دوبارہ کیا کرتا ہے؟ اس کو مصلوب کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں یسوع دوبارہ ہمارے لیے مرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ پطرس نے کہا تھا، کہا نہیں تھا چلے بھاگا تھا. رومیو میں پڑھ کے دیکھ لیں جب روم میں مسیحیت پھیلی شروع میں تو وہاں پر انہوں نے پولس رسول کی گردن کاٹ دی. روم میں سب سے زیادہ جو خدمت میں پولس رسول کی تھی، انہوں نے اس کو تو شہید کر دیا. پطرس بھی وہاں تھا اور پطرس وہاں سے کلیسیا کے کہنے پر، آپ لوگوں کے کہنے پر، کلیسیا جیسے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں پاسو آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ چلے جائیں، بھاگ جائیں یہاں سے. آپ کی جان ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے، آپ کے لیے قیمتی ہے، یسوع سے بڑھ کر تو کچھ نہیں نا. کلیسیا نے پطرس کو کہا تو کیا کر روم سے چلا جا واپس. لکھا ہے ہسٹری بتاتی ہے بائبل کی کہ پطرس جو ہے وہ واپس جا رہا تھا اور آگے خدا یسوع مسیح اس کو ملے. دونوں کا راستے میں ٹکراؤ ہو گیا. تو پطرس نے جب دیکھا یہ تو استاد ہے، یہ تو یسوع ہے. بھی پچھلے دن میں نے آپ کو کلام سنایا تھا، اس نے کشتی سے چھلانگ لگا دی. یسوع نے کہا تو مجھے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. لاسٹ جمعرات کو میں منتری میٹنگ میں یہ کلام شیئر کر رہا تھا تو اس نے کہا استاد تو ہے؟ اس نے کہا پطرس. اس نے کہا استاد تو کہاں جا رہا ہے؟ یسوع نے کہا میں روم جا رہا ہوں. وہی صلیب، وہی موت جس سے تو ڈر کے بھاگا ہے، میں وہاں دوبارہ سلیب کے لیے جا رہا ہوں، میں وہ سلیب لوں گا. پھر پطرس یسوع کے آگے ہسٹری بتاتی ہے، بائبل کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. پطرس یسوع کے آگے گر گیا اور معافی مانگی، کہتا خداوند نہیں تو اس سلیب پر دوبارہ نہیں جائے گا، اس سلیب پر اب میں لوں گا. وہ سلیب میرے لیے ہے کیونکہ تو پہلے ہی میرے لیے قربان ہو چکا ہے. اور لکھا پطرس کو وہاں پر پھر الٹی سلیب، اس نے کہا میرے یسوع کو سیدھی سلیب دیا گیا تھا، مجھے الٹی سلیب دینا کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ میں یسوع کی طرح سلیب پر آؤں. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یسوع کو سلیب دیا جائے؟ لکھا جن کے دل روشن ہو چکے ہیں،
रूहानी बख्शिश को ले चुके हैं, यीशु का खून और बदन ले चुके हैं, रूहुल कुदस ले चुके हैं, बपतिस्मा ले लिया है, गुनाहों से माफी ले ली है, प्रस्तश किया, खुदा का कलाम सुना है, आपको पता चल गया है, फिर भी अगर आप तो गुनाह करते हैं, भी तौबा के लिए लिखा है नया करना नामुमकिन है। और जो कोई ऐसा करता है वो यीशु को लानिया जलील करके दोबारा क्या करता है उसको, अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं, मसीह से कैसा प्यार करते हैं। बार बार गुनाह, कुत्ता अपनी कैद की तरफ नहाई सूरनी, आपने यीशु के पीछे चलना है। अगला हिस्सा पढ़ते हैं, लिखा है वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार ज़ाहिर हुआ है। यीशु मसीह एक ही बार ज़ाहिर हुआ है, एक ही बार उसने दुख उठाना है, बार बार नहीं उठाना। मूसा को पता है खुदा ने कहा था तो मुल्क कनान में दाखिल नहीं होगा। पता है आप लोगों को क्यों कहा था? ये पता है रीजन क्या थी? जब चट्टान से पानी लेना था, पहला कुरिन्थियों 10 बाब पहली 4 आयतें पढ़ के देख ले, देखा वो रूहानी चट्टान जो है वो मसीह था। तो खुदा ने कहा, बड़ी इस्राएल कौम बुड़बुड़ा रही थी, खुदा ने मूसा से कहा जा जाके चट्टान को क्या कर पानी दे, लेकिन लोग बुड़बुड़ा रहे थे। मूसा जोश में जज्बात में आ गया, क्योंकि मूसा भी बड़ा जज्बाती था, और उसने क्या किया, जाकर उस चट्टान पर 2 बार लाठी मार दी। एक बार नहीं, कितनी बार? तो खुदा ने कहा ये मेरा बेटा मसीह है, ये चट्टान मसीह थी, तूने 2 बार उसको क्यों लाठी मारी है? तूने कहना था, तूने और हारून ने बनी इस्राएल कौम के सामने मेरे नाम को इज्जत नहीं दी, बल्कि अपने आप को चमकाया है। आज भी पास्टर कहते ना, मैं दुआ की तय हो गया, मैं की तय हो गया, वो अपने आप को चमकाने। यीशु ने शिफा दिया। भाई ये सुंदर किसने शिफा दिया? यीशु ने, यही कहते हैं ना। तो खुदा ने कहा अब मूसा और हारून तुम दोनों खुद उस मुल्क में दाखिल, क्योंकि मेरे बेटे ने एक बार दुख उठाना था। लिखा है दुनिया के आखिर में एक ही बार ज़ाहिर होना हुआ। पहले खुदा ने नबी पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, सारे आए, तरतीब से आ रहे थे। नबियों की हिस्ट्री पढ़ के देख ले, बाइबल बताती है। सबसे लिखा है इब्तिदा में, शुरू में उसने अंबिया और रसूलों और नबियों के जरिए क्या किया? कलाम किया। और सबसे आखिर में उसने किसको भेजा? अपने बेटे को भेजा। क्योंकि खुदा पहले उसने सदूम और मूरा को गर्क कर दिया गुस्से में आके, नैनवा को करना चाहता था, नैनवा के लोगों ने तौबा कर ली। फिर उसने उसको देखे, नूह नबी के दौर में क्या हुआ था, बदी बढ़ी, खुदा ने सारी दुनिया को फना कर दिया। लेकिन अब खुदा ने कहा मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूं सब की तौबा तक। उसने अपने बेटे को भेजा कि जो कि उस पर ईमान ले, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की। और बेटे ने कहा अब ये कुर्बानियां ना दे, अब ये कफारे के लिए अपने लिए बकरे ना ढूंढते फिरे, अब मैं जो खुदा का बरा हूँ और मैं खुदा का बेटा हूँ, अब इनके लिए मैं फिदिया देता हूँ, मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ, ताकि ये हमेशा की जिंदगी पा जाए सबसे आखिर में। इसलिए यीशु ने कहा मुझसे पहले जितने भी हैं सब क्या थे? चोर, और किसी ने तुम्हारा फिदिया नहीं दिया, वो किसी ने भी फिदिया नहीं दिया, तुम्हारा फिदिया क्या करूंगा मैं? तू उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? क्या करता है? अपनी जान देता है। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मेरा और आपका यीशु मसीह है। लिखा है मगर दोबारा इसको पढ़ने लगा, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक ही बार ज़ाहिर हुआ, ताकि अपने आप को कुर्बान करके गुनाह को क्या करे? मिटा दे। उसने गुनाह को फिनिश खत्म कर दिया। जो बागे अदन में गुनाह के स्वभाव से इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई आ गई थी, गुनाह की दीवार बन गई थी, यीशु मसीह ने हमारी बाप के साथ क्या करा दी? सुलह। इसलिए सुलह और सलामती का शहजादा, उसने बाप के साथ हमारी सुलह करा दी, और बाप को और हमको एक कर दिया, ताकि हम बाप के साथ डायरेक्ट बात कर सके। हम कर सकते हैं खुदा के साथ डायरेक्ट दुआ। जहां भी सफर में जा रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, हॉस्पिटल में हो, जहां भी हो, वो हमारी दुआ को क्या करता है? और दौद भी कहता सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब फरकारा फरियादा, जो उससे मांगूंगा वो क्या करेगा? सुनेगा। और यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। 7 बाब 7 आयत 32 पढ़ के देखे, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्या खोला जाएगा? क्या किया जाएगा?
کیونکہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہوں تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. مانگتے ہیں, مانگتے رہے میرے یسوع سے, اسے پکاریے گا جو اس سے مانگتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ, زبور 2:8 پڑھے ہوتا ہے مجھ سے مانگ میں قومیں امتیں تیری مراز کے لیے بخش دوں گا, زمین کے انتہائی سے تیری پراپرٹی ٹھہراؤں گا. وہ آپ کو مالا مال کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو غربت میں نہیں دیکھنا چاہتا, وہ آپ کو بدرو گرفتہ نہیں دیکھنا چاہتا, وہ آپ کو بیماری میں نہیں دیکھنا چاہتا, وہ نہیں چاہتا کہ آپ کرائے پہ رہیں, وہ نہیں چاہتا آپ قرض کے نیچے رہیں, آپ سود کے نیچے رہیں. آپ اس کے پیچھے چلے تو صحیح, کنٹینیو چل کے تو دیکھیں. میں لوگوں کو بتاتا ہوں میں کرائے پر رہا ہوں, لیکن میں نے جب یسوع کے ساتھ دل لگایا, کل میں نئی منٹ کلام سنا رہا تھا پیاری بہن مسی یونس کے گھر میں, تو میں یہ شیئر کر رہا تھا کہ میں کرائے پہ میں بھی رہا ہوں, لیکن میں نے جب یسوع کے ساتھ دل لگایا میں نے کہا خدا وہ ساری زمین تیری ہے, سب کچھ تیرا ہے, تو مجھے دے گا, میرا ایمان ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو اسی ہفتے اس جگہ کو کیا کر سامنے لے کر آ, اور اسی ہفتے جیب سے 2000 روپے ایسی خدا نے اپنا کار دے دیتا. 2000 روپے کا کار آتا ہے, 1000 روپے کی گیس پوالی سلنڈر 1000 روپے کا سودا کر لیا, تو خدا نے سب کچھ کیا کر دیا. وہی خدا کن کا خدا ہے؟ آپ کا خدا ہے یا نہیں وہی؟ بھائی وہ عبرانیوں کا خدا, اسرائیل کا خدا, ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا, مسیحوں کا خدا, جو سب کچھ کر سکتا ہے, جو ساری کائنات کا مالک ہے, جس نے آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, وہ آپ کو بھی اپنا گھر دے گا. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کرائے پہ رہیں, وہ نہیں چاہتا آپ غربت میں رہیں, وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں, ہم کنٹینیو اس کے ساتھ. میں اس دن وہ بھائی آشر آئے تھے, آشر آرنسا پرستش, بڑا اچھا کہہ رہے تھے اسی ادو آنا جدو کوئی عرض تو یہاں کوئی مرض ہوئے, جدو کوئی مطلب ہوئے عرض کا مطلب کوئی ہوئے, کوئی درخواست کو پتا کچھ چاہیے, نوکری چاہیے, پیپر آ گئے نے ادو دعاواں اگے پیچھے کوئی نہیں دوائیاں. وہ فیملی کار بڑا وہ سڈا ایک بیٹی بیٹی ادو دعاواں کری تو پیپر آ جاتے ہیں. اصل کہ تو بڑی سیانی ہے, تو خدا کو کوئی دھوکھا دے سکتا ہے؟ جدو پیپر آ گئے ادو یسو یسو, تو پیپر چلے گیا تو پھر موبائل ہے, پھر ٹچ سسٹم, پھر امی ڈسٹرب نہ کر, تینوں نہیں پتا میں کم لگی ہاں. تو دیکھ لیا مطلب پرست لوگ خدا کو پسند یا عرض تا مرض, تو پھر یسوع کو لو, تو پھر کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہے اب کلام لکھا ہے مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں خدا کو کیا کرتے ہیں, خدا کو یاد کرتے ہیں. میں کہتے ہیں نوجوان بچوں کے لیے جو جوانی کے دنوں میں خدا کو یاد کرنے کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا, تاکہ یہ ہمیشہ خدا کے ساتھ وفادار رہے, یہ زندگی میں خوب کامیاب ہو. اور یشوع پہلا باب 7-8 آیت پڑھ کے دیکھ لو, وہاں پہ لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے بلکہ رات کی طرح کیا رہے, اس پر دھیان رہے, اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا, پھر تو جہاں کہیں جائے گا کیا ہوگا, کامیاب ہوگا, مبارک ہوگا, فتح مند ہوگا, پھر فتح مند ہوگا. تو اس لیے میری بہن میرے بھائی اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کر آئے. خدا کے ساتھ آپ چلیں گے, آپ کے بچے چلیں گے. اس کا خون میرے لیے آپ کے لیے بہا ہے, وہ میرے لیے آپ کے لیے قربان ہو گیا. اس نے ایک ہی بار دکھ اٹھانا تھا, بار بار نہیں. لکھا ہے سب سے آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, یسوع مسیح کو, زمانوں کے آخر میں, اور آخر میں آ کر اس نے کیا کیا, اپنے آپ کو قربان کر دیا اور گناہ کو کیا کر دیا, مٹا دیا. اب اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ کی مزدوری کیا ہے, رومیو میں لکھا ہوا صاحب, گناہ کی مزدوری موت ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, بے ہے برا. یوحنا 8 باب اس کی آپ 46 آیت پڑھ, یسوع نے بڑی بلند آواز سے کہا, اس نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. آگے اسی کے یوحنا 8 باب کی پہلی 10 آیت 11 پڑھے, وہاں پہ لکھا ہے ایک عورت کو انہوں نے عین گناہ کے فعل کے وقت پکڑا, اور وہ کہتے ہیں موسیٰ کہتا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے کیا کرو, سنسار کر دو. یسوع تو کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں, تو کیا کہتا ہے؟ تو یسوع نے کہا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا وہ کیا کرے, پہلا پتھر. بڑے لوگ تھے, ہم سے زیادہ تھے, اور سارے ایک ایک کر کے پیچھے مڑ کے چلے گئے, کیونکہ سب نے گناہ کیا. بائبل بتاتی ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے کیا ہے. رومیو 3 باب 23-24 پڑھ کے دیکھ لیں, سب نے گناہ کیا, سب خدا کے جلال سے محروم ہے, لیکن اس کے فضل اور مخلصی کے وسیلہ سے, یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم سب مفت میں کیا ٹھہرتے ہیں, راست باز یسوع نے ہمیں بنایا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے یسوع کے ساتھ چلتے ہیں. یسوع کے ساتھ کنٹینیو چلیں, وفادار رہیں, پھر خدا آپ کے حالات بدل دے گا, اور حالات بدل جاتے ہیں
یسوع کے آنے سے، پاک روح کے آنے سے، اس کے خون میں رڑے سے حالات بدلتے ہیں۔